ایک تو میں وہ اصل میں تو میں نے ٹائم مانگا تھا، میں وہ کہنا چاہتا تھا کہ ابھی چند دنوں تک جب یہ معاملہ زیادہ گرم ہوگا، کیونکہ اب ٹاک شوز میں آ رہا ہے، پھر ایک دن وزیر اعظم ہمیں بتائیں گے کہ میں نے بھارت میں بہت کرکٹ کھیلی ہے اور میں بھارت کو بھارت سے زیادہ جانتا ہوں، جیسے وہ آج کل ہمیں بتاتے ہیں کہ میں نے مغرب میں بہت کرکٹ کھیلی ہے اور میں مغرب کو مغرب سے زیادہ جانتا ہوں۔ لیکن چونکہ بریگیڈیئر صاحب نے ایک پوائنٹ ایڈ کیا، میں اس پہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو مودی کے یار بیٹھے تھے، انہوں نے تو بیچنا ہی بیچنا تھا، یہ تو مودی کے یار نہیں ہے، انہوں نے کیوں بیچ دیا؟ انہوں نے کیوں بیچ دیا؟ وہ تو مودی کے یار تھے، یہ تو مودی کے یار نہیں ہے نا، انہوں نے کیوں بیچ دیا؟ یار تھے وہ بکاؤ لوگ تھا، اور یہ وہ بکاؤ آدمی انہوں نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے زنیرہ، آپ ون لائنر ایڈ کیجئے گا، اس کے بعد میں بریک پہ جاؤں گا۔ بریگیڈیئر صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا؟ میں صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ بے شک یہ ساری گورنمنٹس کی کہانی ہو، لیکن اگر سارے غلط کرتے رہے ہیں تو کیا ہم ان کو بھی غلط کرنے دیں گے؟ The thing is آپ نے پوری 22 کروڑ عوام کی فوج تیار کی ہے، ایموشنلی چارجڈ، ہم لوگ ایموشنلی چارجڈ ہیں۔ جب لاک ڈاؤن لگا تھا کرونا کا تو ہمیں کشمیری یاد آتے تھے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ 5 اگست 2019 کے فیصلوں پر نظر ثانی کرے تو پاکستان تمام معاملات پر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ دونوں کے لیے خودکشی ہوگی۔ وزیر خارجہ نے پاکستان اور بھارت کے بیٹھ کر بات چیت کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اس سے متعلق جو وزیر خارجہ نے بیان دیا ہے، کیا بھارت مذاکرات کی بحالی کے لیے قدم اٹھا سکتا ہے؟ بریگیڈیئر صاحب، اس میں پہلا سوال تو آپ نے خود ہی ریز کیا کہ کیا بھارت جو ہے 5 اگست کے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے تیار ہے؟ تو وہاں سے جتنی انڈیکیشنز آ رہی ہیں اور جو ان کی فارن پالیسی کے ایشوز کے حساب سے اور مختلف جگہوں پہ جو انہوں نے بیانات دیے ہیں، ان کی قیادت جس طرح بیان دے رہی ہے، ان کا فارن آفس جس طرح کہہ رہا ہے، اگر آپ اس کا جائزہ لیں بغور تو وہ تو 5 اگست کے فیصلے کو کسی بھی طرح اینل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو 5 اگست کا فیصلہ اگر نہیں ہوگا تو خود ہی ختم ہو جاتا ہے کہ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اگر پاکستان کا جو ہے وہ ہوتا ہے، چائنا نے بھی بہت انڈیا پہ پریشر ڈالا اور کہا کہ جی آپ 5 اگست کے فیصلے کو، کیونکہ 5 اگست کے فیصلے میں صرف پاکستان ہی افیکٹڈ نہیں ہے، 5 اگست کے فیصلے میں چائنا بھی افیکٹڈ ہے، کیونکہ کشمیر کا حصہ ادھر بھی لگتا ہے۔ تو انڈیا نے ابھی تک اس کے اوپر کسی بھی طرف سے کوئی ایسا رسپانس یا کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں دی کہ اس فیصلے کو واپس کرنے کے لیے تیار ہے، بلکہ وہ تو اس سے 3 قدم 4 قدم 8 قدم آگے جا چکے ہیں۔ وہاں پہ انہوں نے سیٹلمنٹ بنانی شروع کر دی اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں نریندر مودی تب بھی وہاں سے انہوں نے بہت سارے برہم علاقے سری نگر کے گرد اور شوپیاں کے نزدیک اور جو اننت ناگ ہے اس کے سبربز میں انہوں نے ان کو جو ہے وہ اس لیے کہ اس کا بیسط ویلی کے اندر جہاں پہ ابھی بھی مسلمانوں کی پرسنٹیج زیادہ الگ سے اوپر آپ جائیں تو وہاں تو پرسنٹیج انڈیا کی موجود ہے۔ اب انہوں نے اس کا جو ڈیموگرافک بیلنس ہے اس کو شفٹ کرنا ہے اور اس کے بعد دوسری ٹرم میں تو انہوں نے تمام کے تمام علاقوں میں وہ برہمن اور وہ علاقے دیے اور ان کی باوجود اس کے کہ انڈیا جو ہے وہ کووڈ میں پھنسا ہوا ہے یا کشمیر کے اندر کرفیو ہے، جس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، لیکن دوسرا قدم جو انہوں نے سوچا وہ جاری ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس بیان کے ذریعے انڈیا کسی بھی طریقے سے کسی بھی مذاکرات پہ آنے کے لیے تیار ہے۔ وہ ہماری ایک خواہش تو ضرور ہو سکتی ہے اور ہماری اس میں کوشش بھی ضرور ہو سکتی ہے، لیکن کیا اس کوشش کو انڈیا کے ساتھ باقی جو انڈیا کے پروٹیکٹرز ہیں، جو انڈیا کے سپورٹرز ہیں، جس میں اب صرف امریکہ ہی نہیں ہے بلکہ آپ ہمارے بھی بہت سارے پرانے دوست ہیں جو آ گئے ہیں اور جو انڈیا سے کلوز ہو رہے ہیں، کیا وہ انڈیا کو کسی طریقے سے اس بات پہ کنونس کرنا چاہیں گے کہ جی وہ 5 اگست کے فیصلے کو ختم کرے؟ بلکہ آپ تو باقی ممالک یا ویسٹرن ممالک سے کیا بات کریں، ہمارے جو دوست مسلمان ممالک ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو تسلیم کر لیا تھا کیا تھا کہ جی ہم 5 اگست کے فیصلے کے اندر کوئی انٹرفیئرنس نہیں کریں گے۔ تو یہ تمام ہماری خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی طریقہ کار سے ابھی تو ویسے بھی مذاکرات نہیں شروع ہوتے کہ انڈیا کووڈ کے جس ایشو سے گزر رہا ہے، پاکستان کووڈ کے جس ایشو، بلکہ پوری ورلڈ جو 3rd ویو کے اندر سے گزر رہی ہے اور جو اس کی فیٹیلٹیز کی مختلف انفارمیشن آ رہی ہیں اور جس طرح اس کی پروجیکشن کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ کس طرح اور لیتھل ہو سکتی ہے۔ رشین اسٹڈی آئی ہے، امریکن اسٹڈی آئی ہے، ابھی رشین نے بلکہ اس کا ایک نیا ہی ٹرینڈ دریافت کر دیا ہے کہ انہوں نے ایسا ایک آپریشن کیا ہے، ایک اٹاپسی کی ہے ایک ڈیڈ باڈی کی، جس میں انہوں نے نئے ٹرینڈ نکالے ہیں کہ جی جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو ہے ہی بالکل ڈفرینٹ
اس کا تو ٹریٹ ہونا چاہیے. اب یہ مختلف چیزیں جس طرح پھیلتی جائیں گی تو مجھے نہیں لگتا کسی بھی طریقہ کار سے آنے والے دنوں میں کسی بھی مذاکرات کی راہ ہموار ہوگی, یا انڈیا اور پاکستان کے درمیان کا کسی بھی درمیان ہو. ہاں آپ ویڈیو کانفرنس کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہو سکتی ہے, لیکن ویڈیو کانفرنس سے تو مسئلے حل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے ناصر چغتائی صاحب, بریگیڈیئر صاحب کی باتوں سے میرے ذہن میں ایک اور سوال آ رہا ہے, جسٹ بائی دا وے, کہ 5 اگست کا اقدام جب اٹھایا گیا تھا تو اس کے بعد ہر جگہ مظاہرے ہوئے, کیا کشمیر کے اندر, کیا پاکستان میں, باقی دنیا میں بھی. اگر اس وقت بھارت نے یہ اقدام واپس نہیں لیا تو اب وہ کیوں کرے گا صرف مذاکرات کے لیے ایسا؟ مجھے جمعے یاد آتے ہیں اپنے, کڑی دھوپ تھی اور جمعے کا دن تھا اور نماز جمعہ کے بعد ہم باہر دھوپ میں کھڑے ہوتے تھے آدھا گھنٹے احتجاج کرنے کے لیے. پھر وہ جمعے بھی ختم ہو گئے, بالکل پرائم منسٹر کی تقریر کا اثر بھی ختم ہو گیا, ہندوتوا اور ہٹلر کی اصطلاحات کا استعمال بھی ختم ہو گیا, اچھے خوبصورت خطوط آنے جانے لگے, اچانک محبت نامے آنے لگے. بھائی بڑا افسوس ہوا, کرونا پہ چلا گیا, منموہن بیمار ہوئے ان کو پیغام چلا گیا وغیرہ وغیرہ. تو مطلب یہ کہ ایک لیول پلے تو بنایا جا رہا ہے, ایک گراؤنڈ تو بنایا جا رہا ہے. اب وہ گراؤنڈ کس بنیاد پر بن رہا ہے؟ دیکھیں, میں پاکستان اور ہندوستان کے بہت اچھے تعلقات کا بہت بڑا حامی ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان ویزا فری رجیم ہو. کیوں یورپ کی نہیں بن پائے ہم؟ مجھے واجپئی صاحب کی تقریر یاد آتی ہے, میرا انٹرویو بھی تھا ان سے. ان کا کہنا تھا کہ وائی ناٹ سارک یونین, وائی ناٹ ساؤتھ ایشین یونین, ہماری کرنسی کیوں نہ ہو, ہمارے بارڈر کھلے ہوئے کیوں نہ ہو, ہمارا ایک سکہ کیوں نہ ہو, ہم ایک دوسرے کے ہاں آزادی سے کیوں نہ آ جائیں, ہماری اکنامی ایک دوسرے کو سپورٹ کیوں نہ کرے, ہمارے ریسورسز اکٹھے کیوں نہ ہو. بہت اچھی باتیں ہیں, بڑے خوبصورت باتیں ہیں, بہت دل کو لگتی ہیں. واجپئی صاحب کی نظم تھی, ایک لاہور پڑھی تھی انہوں نے نواز شریف کے ساتھ, کہ اب کی یہ جنگ نہیں ہونے دیں گے. لیکن پھر جنگ ہوئی اور اچھی خاصی ہوئی, اور پھر ہندوستان نے سیز فائر آفر کیا, واجپئی صاحب نے سیز فائر آفر کیا. ہم نے کہا جنوری کی بات ہے 2003 کی شاید, ہم نے کہا ویری گڈ, ہم نے قبول کر لیا. پھر انہوں نے سیز فائر توڑ دیا, ادھر بھی مارا ادھر بھی مارا, ادھر بھی لوگ مرے ادھر بھی لوگ مرے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آفر کیا کر رہے ہیں, کس طرح کر رہے ہیں. ہندوستان نے پہل کی ہے, کہ بھائی تھوڑا سا مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے وہ چائنا کی وجہ سے پریشان ہے بہت زیادہ, اور 1:4 کا ایک زیادہ بھی معلوم ہوگا بریگیڈیئر صاحب کو, 1:4 کا ریشو تھا انڈیا کا, وہ اسے 1:1 پہ لانا چاہ رہا ہے LOC پر. اور اس کے لیے اس کو امن چاہیے, مذاکرات کا ایک ڈول چاہیے. ہندوستان سے ہمارے مذاکرات بے شمار ہوئے ہیں, کئی مرتبہ ہوئے ہیں. اب جو بات آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے, اب جو وزیر خارجہ صاحب نے فرمایا, پہلے تو بغاوت کر بیٹھے تھے کابینہ کے اندر کہ یہ کیسے آپ نے کاٹن اور گندم وغیرہ کی ایکسپورٹ کا معاہدہ کرنے کی کوشش کی ہندوستان سے, وہ منسوخ ہو گیا. لیکن اب جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ 37 چھوڑ دیں, چلے چھوڑ دیتے ہیں, 35 پہ بات کر لیتے ہیں کہ 35 ختم ہو جائے. تو آج وزیر خارجہ نے کہا یہ, تو یہاں بھی مجھے نظر آ رہا ہے کچھ ان کو بریف کیا گیا ہے, کچھ ان کو بتایا گیا ہے کہ بھئی 35 بات کر لیتے. اب 35 کیا ہندوستان ختم کر دے گا؟ بڑا سوال ہے. جواب آتا ہے کہ ہاں کچھ دنوں میں کچھ اچھی پیش رفت ہوگی. یہ کیا پیش رفت ہوتی ہے؟ اگر 35 جو ہندوستانی باشندوں کو جو غیر کشمیری ہیں سری نگر میں, جموں میں, پلوامہ میں, وادی لولاب میں پراپرٹی خریدنے کا حق دیتا ہے, ڈومیسائل کا حق دیتا ہے, اگر وہ ختم ہو جاتا ہے تو یقینی طور پر کشمیریوں کو ایک ریلیف ملے گا, بڑا ریلیف ملے گا. کم سے کم ان کی آبادی کا جو تناسب ہے وہ کم نہیں ہو پائے گا. لیکن کیا کشمیری اس کو مان لیں گے؟ صرف کیا کشمیری اس سے خوش ہے؟ میری اطلاع یہ ہے کہ کشمیری اس پار کے بھی اور اس پار کے بھی زیادہ خوش نہیں ہیں. وہ سیز فائر سے بہت خوش ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ الٹیمیٹ حل جو ہے وہ جو نکالنا چاہ رہے ہیں آپ, وہ نہیں نکلے گا. ہندوستان جب ٹریپ سے باہر نکلے گا, مصیبت سے باہر نکلے گا, تو وہ پھر ڈائلاگ سے بھاگ جائے گا. پھر ہم پہ وہ کہہ دے گا کہ یہ دہشت گرد ہیں, یہ FATF پہ چلا جائے گا ہمارے خلاف, اور دوسری بات کرے گا. اگر ہندوستان بہت زیادہ نیک نیتی سے کام لے رہا ہے تو لیٹس سی کہ FATF پہ کیا کرتا ہے, وہ کیا رویہ ہوتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان کبھی خلوص دل سے مذاکرات کے لیے تیار ہوگا. اگر تیار بھی ہوا تو اس کے دل میں نہ رہے گا.
ٹھیک ہے سرورदी صاحب، کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز جب مستقل رہتی ہے تو انسان اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، چاہے وہ بری ہی کیوں نہ ہو. جب یہ 35A کی امپلیمنٹیشن ہوئی تھی تو اس وقت نہ صرف احتجاج ہوتے تھے، ابھی NBC نے بھی کہا کہ بلکہ ہر جمعہ احتجاج بھی ہوتا تھا، ایک کاؤنٹ ڈاؤن بھی چلتا تھا، اتنا کچھ ہوا، اس کے بعد آہستہ آہستہ خاموشی چھا گئی. کیا ایک وقت ایسا آئے گا کہ بالکل اس پر بات ہی نہیں ہوگی، یا آئندہ کبھی ہم بات چیت کا امکان ذہن میں رکھیں کہ کچھ ہوگا، اس سے بڑھ کر کچھ ہوگا؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو جو ہم احتجاج کر رہے تھے وہ ہم اپنے ملک کے اندر ڈومیسٹک آڈینس کو پیسیفائی کرنے کے لیے کر رہے تھے، کیونکہ گورنمنٹ اور تو کچھ کر نہیں رہی تھی. تو اس کا خیال تھا کہ کسی طرح ملک کے اندر تو وہ یہ مقدمہ بنا لے کہ ہم کشمیر کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں. اور فوری طور پر جو رد عمل ہے پاکستان کے اندر بھارت کے اقدامات کا، اس کا بیک لیش کہیں حکومت کے اوپر نہ آئے کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی. وہ شاید حکومت کی سیاسی مجبوری تھی، اس کا کوئی مسئلہ کشمیر کے حل سے اور کوئی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا کوئی تعلق نہیں تھا. اس کا زیادہ تعلق حکومت کی اپنی سیاسی مجبوری اور اپنے سیاسی جو تھا نیریٹو کے ساتھ تھا کہ انہوں نے یہ کہنا تھا کہ جی ہم بہت کچھ کر رہے تھے. ہم وہ جیسے نہیں کہتے ایک درخت سے دوسرے درخت پہ جا رہے تھے، لیکن دیکھیں بزی تو بہت تھے. لیکن اصولی طور پہ مجھے تو نہیں نظر آیا کہ کوئی انٹرنیشنل حمایت حکومت حاصل کر سکی ہو، کوئی اس نے ایسے کوئی وفد بھیجے ہوں دنیا میں بات کرنے کے لیے، کوئی دوست ممالک کی حمایت حاصل کر سکی ہو. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کی کشمیر کے حوالے سے فارن پالیسی بہت ناکام رہی ہے، اور جتنی عالمی تنہائی کا شکار ہم کشمیر کے ایشو پر موجودہ حکومت کے دور میں ہوئے ہیں، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا. ہم اپنے دوستوں کی حمایت بھی کشمیر پر کھو گئے، اور وہ دوست جو اس OIC میں جہاں کشمیر پر گروپ تھا، جہاں سب کچھ تھا، ہم نے دیکھا بھارت کو اس میں انوائٹ کیا گیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایسی بھی سٹیج آ گئی کہ ہم سوچنے لگ گئے کہ ہمیں OIC میں جانا ہے یا نہیں جانا، وہاں کانٹیکٹ گروپ کا اجلاس ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو لہذا جہاں تک حکومت کی خارجہ پالیسی کا تعلق ہے وہ تو بالکل مجھے کوئی اتنی اچھی نظر نہیں آئی بھارتی اقدامات کے بعد. اب دوسری بات، ہم صاف کہتے ہیں کہ ہم نے جنگ تو کرنی نہیں ہے، اور بھارت کے ساتھ جنگ کے ذریعے تو کوئی مسائل حل نہیں ہو سکتے، کیونکہ دونوں ملکوں کے پاس ایٹم بم ہے، لہذا ایٹم بم جو ہے اس نے جنگ کا راستہ روک دیا ہے. تو اب جب جنگ بھی نہیں کرنی ہے اور مذاکرہ جو خارجہ پالیسی سے بھی ہم کچھ نہیں حاصل کر سکتے، تو پھر جمعے کے احتجاج ہی باقی رہ جاتے ہیں. اس کے علاوہ تو کوئی آپشن اس حکومت کے سامنے مجھے ورکیبل تو نظر نہیں آتا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ جو بیک چینل ڈپلومیسی ہے، ہمارے وزیر خارجہ کو اس کا کچھ علم نہیں تھا. وہ UAE میں کہہ رہے تھے کہ ایسا کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے، پھر وہ ترکی پہنچے تو انہوں نے کہا نہیں کچھ ہو رہا ہے. مطلب وہ ان کو، مجھے ایسا لگا کہ پاکستان اور بھارت کے جو بیک چینل ڈپلومیسی کی جو خبریں میڈیا میں لیک ہوئیں کچھ بہت اہم ذرائع سے، اس کے بارے میں ہمارا وزیر خارجہ بالکل لا علم تھا، یا لا علم تھا یا قوم سے جھوٹ بولنا چاہ رہا تھا اور اس کو دبانا چاہ رہا تھا. لیکن جب میڈیا میں بہت بات آ گئی، انہوں نے کہا چلیں تھوڑی سی مان لیتا ہوں، پھر تھوڑی سی مان لیتا ہوں، پھر تھوڑی سی مان لیتا ہوں. یعنی ان شارٹ آپ کو بات آگے بڑھتی مجھے لگا کہ وزیر خارجہ یا پوری طرح آن بورڈ نہیں تھے، یا سچ بولنے کے لیے تیار نہیں تھے بیک چینل ڈپلومیسی پہ. اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت جو خبریں آئی ہیں، جو ڈیٹیلز آ رہی ہیں، اس میں تو یہ ہے کہ بھارت نے مذاکرات تو شروع کیے ہیں، لیکن بھارت نے یہ کہا ہے کہ صرف کشمیر پر بات نہیں ہوگی، سب معاملات پر بات ہوگی. اور بھارت ہمیشہ ہی یہ کہتے ہیں، اور جب سب معاملات پر بات ہوتی ہے تو باقی سب معاملات پر بات ہو جاتی ہے اور کشمیر پر بات نہیں ہوتی ہے. تو اب بھی ایسے ہی ہوگا کہ باقی سب معاملات پر، کیونکہ خبریں تو یہ آئی ہیں کہ سرکریب پر ڈیولپمنٹ ہو جائے گی، پانی پر ڈیولپمنٹ ہو جائے گی، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ پر، دیکھیں نا سیز فائر ہو گیا، سب کچھ ہو جائے گا، کشمیر کا کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے زنیرہ، پاکستان نے بھی کورونا میں بھی بھارت کو مدد کی پیشکش کی ہے، یہ بھی ایک گڈ ول جیسچر تھا. اس کے باوجود حالات کچھ زیادہ بہتر نظر نہیں آتے. توقعات کیا ہیں بھارت سے؟ دیکھیں، ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ اینٹیٹی کو آپ کیا دوبارہ سے آزمائیں گے یا اس سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟
یہ جو اسپیشل اسٹیٹس کی بات ہو رہی ہے 35A کی جو ان پرٹیکولر بات ہو رہی ہے یہ 1954 سے وہاں پہ امپوزڈ ہے اور یہی وہ واحد چیز تھی جس کی وجہ سے محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ یہ سارے لوگ بڑا سیکیور فیل کرتے کہ کم از کم ہمارے پاس کچھ اسپیس تو ہے, پولیٹیکل اسپیس تو ہے ٹو میک آر اون ڈیسیجنس, چاہے وہ 50% ڈکٹیٹ کرنے سے ہوتے ہوں 50% یا 20% لیٹ سے ہماری مرضی چلتی تھی. ابھی یہ یاد رکھیں کہ 1989 سے جو آرمڈ اسٹرگل چل رہی ہے کشمیر کی وہ اسی لیے چل رہی ہے کہ دے آلویز فیلٹ, کشمیریز آلویز فیلٹ کہ ہماری جو ڈیموگرافک کیریکٹر ہے, ڈسٹنکٹ کیریکٹر ہے, پورے انڈیا میں اتنا زیادہ مسلم پاپولیٹڈ اسٹیٹ کوئی بھی نہیں ہے جتنی جموں اینڈ کشمیر ہے. وہ ہمیشہ تھریٹن فیل کرتے رہے اور 1989 آنورڈز جو آرمڈ اسٹرگل چل رہی ہے اس کی بیس یہی تھی کہ وہ تھریٹن فیل کرتے تھے کہ اس کو چینج کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور بی جے پی نے 1990s سے اس کو اپنے مینیفیسٹو میں رکھا ہوا تھا کہ ہماری گورنمنٹ جب بھی آئے گی ہم اس کو ریووک کریں گے, اینڈ دے ڈیڈ اٹ. اور تب کیا جب RSS تھی. اس کا مطلب ہے کہ انڈین ٹیررزم جو چل رہا ہے اتنے عرصے سے وہ اس نے اپنی ایکسٹریم شکل آ کے ابھی 2020 میں لی ہے اور ہم آل آف اے سڈن سمجھیں کہ وہ اپنے اتنے پرانے ایجنڈے کو اسی طرح لے کے چل رہے ہیں جس طرح انہوں نے پلان کیا ہوا تھا, اور ہم ون فائن ڈے اٹھتے ہیں اور ہمیں باقی میڈیا آؤٹ لیٹس جو پاکستان سے باہر کے ان سے پتا چلتا ہے کہ جی کشمیر سمیت انڈیا سے بات چیت ہونے جا رہی ہے. تو سب سے پہلے تو بیک گراؤنڈ از سو سینسٹیو, اور اگر ایسا کچھ بھی کیا گیا تو کشمیریز ول فیل بیٹریڈ. دوسرا, انڈیا اپنی جن پرابلمس میں بھی اس وقت گھرا ہوا ہے اس میں اس کو تھوڑی سی اپیزمنٹ چاہیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو دکھانے کے لیے, خود اپنے لیے بھی, کیونکہ وہ آل آؤٹ وار چائنا, افغانستان اینڈ پاکستان 3 فرنٹس کو ہینڈل نہیں کر سکتا. افغانستان میں انڈین رول بڑھنے جا رہا ہے, چائنا نے کنٹین کر لیا ہے, وہ کچھ ٹائم کے لیے سکون چاہتے ہیں پاکستان کی طرف سے, اور یہ گڈی پلے کر کے اگر ان کو وہ ٹائم مل جاتا ہے اور کشمیریز کو یہ میسج چلا جاتا ہے کہ پاکستان تو کسی بھی وقت ہم سے بات کرنے کو تیار ہے ود اور وداؤٹ یو, تو ڈونٹ یو تھنک اٹس اے ون ون سچویشن فار دیم. دوسرا, ڈیموگرافک چینجز 5 اگست کے اسٹیٹس پہ جانے کی بات کرتے ہیں. اب تک وہاں پہ جو لوگ آ کے, وہاں پہ کوئی عام لوگ تو نہیں گئے ہیں, وہاں تو بزنس مین گئے ہیں جنہوں نے جا کے وہاں انویسٹمنٹ کی ہے, لینڈز خریدی ہیں, وہ لوگوں کو امپلائمنٹ دینا شروع کر دیں, وہاں پہ اکنامک بوم آ جائے. اس کے بعد کین یو امیجن کہ کشمیر کا سینیریو کیسے چینج ہوگا. اور اگر پلیبسائٹ اور رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کی بات ہوتی ہے تو جب ڈیموگرافکلی چیزیں چینج ہو جائیں گی تو کسی دن انڈیا کہہ دے گا کہ آپ پلیبسائٹ کرا لیں, پھر کیا ہوگا؟ وہ لوگ بھی ووٹ کر رہے ہوں گے انڈیا کے حق میں جو وہاں جا کے ابھی 2020 میں آباد ہوئے ہیں. سو میرے خیال ہے تھوڑی سے ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے ہمارے وزیر خارجہ کو, نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو, کیونکہ اس سٹانس کے اوپر پاکستانی سینٹیمنٹ اتنا اسٹرانگ ہے اور آپ نے خود کریٹ کیا ہے, اوور دا ایئرز آپ نے خود اس کو کریٹ کیا ہے کہ اب جو بھی اس کے اوپر یو ٹرن لے گا وہ پے کرے گا پرائس. ٹھیک ہے, جواد فیضی صاحب. دیکھیے, شاہ محمود قریشی صاحب کی کاش کے کشمیر کے حوالے سے بھی ایسی دبنگ آواز آ رہی ہوتی جیسی آج ملتان میں آ رہی ہوتی تھی کہ حد فاصل کھینچ لو اور تیتر اور بٹیر کے درمیان کا فرق ختم کرو. کاش کہ وہ اس پہ یہ کہہ دیتے, لیکن جیسے میرے دوستوں نے کہا کہ وہ خود ان کے ہاں مجھے لگتا ہے کلیئرٹی موجود نہیں ہے. جہاں تک بات ہے ہندوستان کی طرف سے جو ٹائم بائی کرنا چاہ رہا ہے وہ اس وقت جو بین الاقوامی تناظر میں حالات دیکھے جائیں تو اس حوالے سے آج ہی کی رپورٹ ہے اور ابھی تک اس پہ فیصلہ ہونا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر RSS کے لوگوں کو سرکاری نوکریاں دی جا رہی ہیں اور 750 ایسے مقبوضہ کشمیر کے مسلمان ہیں, حریت پسند ہیں, جن کو صرف یہ کہ ان کا واٹس ایپ اور ان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ اس میں سے کیا نظر آ رہا ہے اور ان کو نوکریوں سے برخاست کیا جا رہا ہے, اور اس کی تعداد زیادہ بڑھے گی. 40 سے 50 ہزار ڈومیسائل نئے بنے ہیں جو آباد کار وہاں لا کے بٹھائے گئے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 114 قوانین میں ترمیم کرنا پڑی ہندوستان کو. پھر اس کے ساتھ ساتھ 39 قوانین نئے بنے. میں 370 اور 35A کی بات نہیں کر رہا, اس کے بعد کے جو ان کے قوانین میں تبدیلیاں آئی ہیں
تو ایسا ممکن نہیں ہے. اور زنیرہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی کہ وہ تو پہلے دن سے جس پالیسی پہ چل رہے ہیں اس پہ وہ عمل کر رہے ہیں اور ایویں نہیں کر رہے. وہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے. پانی ہم سے گزرنے ہیں, چیزیں ہم سے لی جانی ہیں, چینی مانگ کے پھر انکاری ہو جانا ہے, پھر نہ جانے پاکستان میں کیا کیا ابھی ہونا ہے. اور موجودہ حکومت, جس طرح برادر مزمل یہ کہہ رہے تھے کہ اس موجودہ حکومت کی پالیسیز کے اندر باقی سب کچھ ہو سکتا ہے, مجھے کشمیر اس طرح سے نظر نہیں آ رہا. یہ جمعہ جانجنرل کھیل لو. اور فردوس عاشق وان بھی موجود تھی اس وقت جو پہلی دفعہ آئی, پھر وہ پنجاب میں چلی گئی. کاش کہ وہ سری نگر کی جانب بڑھتی. آج تک مقبوضہ کشمیر کے لوگ تو وہ چاپ سننے کو تیار ہے کہ کوئی ادھر سے آئے گا. اور خود آزاد کشمیر کے لوگوں کو پرائم منسٹر صاحب کہہ کے آئے تھے کہ مجھے ایک دفعہ اقوام متحدہ سے ہو کے آ لینے دو, پھر میں جاؤں گا, لیڈ کروں گا اور تم میرے ساتھ چلو گے ایل او سی پہ. ہم نے یہ خطابات سن لیے اور ہم صرف خطابات سن سکتے ہیں, اور مجبوری ہے کہ میں تو 30 برس سے یہ خطابات سن کے رپورٹ کر کے انگلیاں میری گھس گئی ہیں, دماغ میرا معاف ہونے لگ جاتا ہے کہ وہی جملے, وہی چیزیں اور ساری چیزیں کر کرا کے ہندوستان اس طرح آسانی سے نہیں مانے گا. ایک بات. اور دوسری بات, اس وقت موقع تھا اگر پاکستانی حکومت یہ کہہ دیتی, دیکھیے مقبوضہ کشمیر کے اندر 14 جیلیں ہیں, ویسے 1350 جیلیں ہیں پورے ہندوستان میں. مقبوضہ کشمیر کی 14 جیلوں کے اندر جو حریت پسندوں پہ مقدمات ہیں وہ 90% ان کے ٹرائل ہی نہیں کیے جا رہے. یہ کرونا کا موقع تھا, ہندوستان ایک جسچر دے دیتا نا کہ جیلوں میں ایسے سیاسی قیدی ان کو رہا کر دیتے ہیں, ان کی نظر بندیاں ختم کر دیتے ہیں. ادھر سے بھی تو کچھ آئے نا. ہم گفتگو کر رہے ہیں کشمیر کی اور ملتان میں کچھ اور کھیل رہے ہیں. اس طرح پالیسیز نہیں بنا کرتی. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, آپ ون لائنر ایڈ کیجئے گا, اس کے بعد میں مزمل صاحب کی طرف آتی ہوں. میں اس طرح کہنا چاہتا تھا کہ آپ نے جو سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ کیا انڈیا جو ہے وہ 35A کو یا 370 کو یا 37 کو اینل کرے گا. تو وہ تو اینل نہیں کرے گا. جب اینل ہی نہیں کرے گا, جب بیسک چیز ہی نہیں ہوگی, تو پھر آپ پرسپشن میں جتنی چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ تو انڈیا کرتا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی ایک یہ وش ہے, اور یہ وش جو ہے یہ ابھی نہیں رہی. یہ پاکستان کی کشمیر سے مذاکرات کے حساب سے جو وش ہے وہ ہر حکومت کے دوران رہی ہے. لیکن یہاں تو وہ بھی ہوا ہے, ایک زمانہ ایسا بھی آیا تھا جب کشمیر کے ایشو کو, جب کوفی عنان UN سیکرٹری جنرل تھے, کہ کشمیر کے ایشو کو ڈسپیوٹڈ لسٹ سے نکال دیا گیا تھا. تو یہ ایک حکومت کی کہانی نہیں ہے, یہ ایک کنٹینیوٹی کی کہانی ہے, یہ ایک تسلسل کی کہانی ہے. اور ہر حکومت جو ہے کشمیر کے اوپر اسی طرح جس طرح آج آپ ذکر کر رہے ہیں. سو اٹس ناٹ اسپیسیفک ٹو اینی پرٹیکولر گورنمنٹ. ہمارے یہاں بلکہ کشمیر کا مقدمہ کبھی آپ UN میں لے کے ہی نہیں گئے. نواز شریف صاحب کے زمانے میں کیا ہوا, اس نے تو کشمیر کو بیچ دیا تھا. کیا فضل الرحمان نے کشمیر کمیٹی کے ہوتے ہوئے کانفرنس کی تھی؟ تو اٹ از اے کلبی. یہ کنٹینیوٹی ہے ہماری, اور کنٹینیوٹی اس لیے ہے کہ آپ اس کے اوپر آ کے ایک چیز میں انوالو ہوتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کو آپ نے ڈیسائیڈ کس طرح کرنا ہے. اس کے اوپر جس طرح ڈیسائیڈ ہونا ہے, جو مین پلیئر ہے UNO, اگر آپ اس کے اوپر پلیبسائٹ کے طور پہ کہتے ہیں تو وہ تو کسی طرح اس کو کہتے ہی نہیں کہ چیپٹر 7 کے تحت ہم انٹرفیئر ہی نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ جو ہے وہ ہم صرف مینڈیٹ کر سکتے ہیں, اور وہ اپنا ایسٹ تیمور کی طرح یا سوڈان کی طرح ہم انٹرفیئر نہیں کر سکتے. تو جب وہ پلیئر جنہوں نے کرنا ہے وہی تیار نہیں ہے, تو پاکستان اس کے اوپر صرف وہی کام کر سکتا ہے جس کے ذریعے کم سے کم کشمیریوں کی آواز باقی جگہوں پہ پہنچائی جائے. ٹھیک ہے سرودی صاحب, ون لائنر پلیز. ایک تو میں وہ اصل میں تو میں نے ٹائم مانگا تھا, میں وہ کہنا چاہتا تھا کہ ابھی چند دنوں تک جب یہ معاملہ زیادہ گرم ہوگا, کیونکہ اب ٹاک شوز میں آ رہا ہے, پھر ایک دن وزیر اعظم ہمیں بتائیں گے کہ میں نے بھارت میں بہت کرکٹ کھیلی ہے اور میں بھارت کو بھارت سے زیادہ جانتا ہوں, جیسے وہ آج کل ہمیں بتاتے ہیں کہ میں نے مغرب میں بہت کرکٹ کھیلی ہے اور میں مغرب کو مغرب سے زیادہ جانتا ہوں. لیکن چونکہ بریگیڈیئر صاحب نے ایک پوائنٹ ایڈ کیا, میں اس پہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو مودی کے یار بیٹھے تھے, انہوں نے تو بیچنا ہی بیچنا تھا. یہ تو مودی کے یار نہیں ہے, انہوں نے کیوں بیچ دیا, انہوں نے کیوں بیچ دیا؟ وہ تو مودی کے یار تھے, یہ تو مودی کے یار نہیں ہے نا, انہوں نے کیوں بیچ دیا؟ یار تھے وہ بکاؤ لوگ تھا, اور یہ وہ بکاؤ آدمی ٹھیک ہے. زنیرہ آپ ون لائنر ایڈ کیجئے گا, اس کے بعد میں بریک پہ جاؤں گا. بریگیڈیئر صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا.
میں صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ بیشک یہ ساری گورنمنٹس کی کہانی ہو، لیکن اگر سارے غلط کرتے رہے ہیں تو کیا ہم ان کو بھی غلط کرنے دیں گے؟ The thing is آپ نے پوری 22 کروڑ عوام کی فوج تیار کی ہے، ایموشنلی چارجڈ. ہم لوگ ایموشنلی چارجڈ ہیں. جب لاک ڈاؤن لگا تھا کورونا کا تو ہمیں کشمیری یاد آتے تھے. جب یہاں ہمیں پیلٹ گنز کی سینز دکھائے جاتے ہیں، ہمیں گانے بنا کے دکھائے جاتے ہیں.